چلیں آج ایک سفر کرتے ہیں، ایک ایسا سفر جو سیدھا محبت کے سمندر کی گہرائیوں میں لے جائے گا۔ آج ہم بات کریں گے واصف علی واسط کی مشہور زمانہ کتاب دل دریا سمندر کی، اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ محبت کے بارے میں ان کے روحانی اور فلسفیانہ خیالات آخر ہیں کیا۔ دیکھیں، واصف علی واسط صاحب بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ محبت کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ وہ اس کی تعریف کرنے کی بجائے اس کے پراسرار ہونے کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک بہت گہرے روحانی سفر کا آغاز ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ محبت کوئی عام جذبہ نہیں ہے۔ تو اس فلسفے کے سمندر میں غوطہ لگانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ خود واصف علی واسط کون تھے۔ آخر ایسی کیا خاص بات تھی ان کی شخصیت اور سوچ میں کہ محبت پر ان کا نظریہ اتنا منفرد اور گہرا ہے۔ وہ اردو ادب میں ایک بہت بڑا نام تھے۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ بہت کم لفظوں میں بہت گہری حکمت کی بات کہہ جاتے تھے۔ ان کا ہر جملہ اپنے اندر معنی کا ایک پورا سمندر رکھتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا سب سے پہلا مضمون جس کا عنوان ہی محبت تھا، جب شائع ہوا تو اس نے ادبی حلقوں میں ایک ہلچل مچا دی۔ اسی مضمون نے ان کی پہچان بنائی، اور پھر یہی ان کی عظیم کتاب دل دریا سمندر کا پہلا باب بنا۔ اچھا، تو اب ہم واصف صاحب کے فلسفے کی بالکل مرکز میں آ رہے ہیں۔ یہاں وہ محبت کی شروعات کے بارے میں ایک ایسی بات کرتے ہیں جو ہماری عام سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ ہم سب یہی سوچتے ہیں نا کہ محبت کو تلاش کیا جاتا ہے یا جیتا جاتا ہے یا حاصل کیا جاتا ہے، لیکن واصف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، محبت کا سورس، اس کی بنیاد کہیں اور ہے۔ یہاں واصف صاحب اصل بات بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں محبت کوئی ایسی چیز نہیں جسے اپنی محنت سے کمایا جا سکے، یہ تو تقدیر کا معاملہ ہے، ایک آسمانی تحفہ ہے، ایک عطا ہے جو بس نصیب والوں کو ملتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آسمانی تحفہ کسی کو ملتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اس کی دنیا کیسے بدلتی ہے؟ واصف صاحب کے مطابق یہ تبدیلی اتنی گہری ہوتی ہے کہ انسان کا سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ تبدیلی اتنی گہری ہوتی ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے زندگی جو پہلے ایک عام سی کہانی یعنی نثر تھی، اب ایک خوبصورت اور گہرا شعر بن گئی ہے۔ دنیوی نفع نقصان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی تنہائی ایک میلے میں بدل جاتی ہے۔ محبت ملتے ہی انسان کا دیکھنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ اسے ہر چیز میں ہر طرف حسن نظر آنے لگتا ہے۔ وقت اور جگہ کی قید بے معنی ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پوری کائنات کی دھڑکن اس کے اپنے دل کے ساتھ مل گئی ہو، اور باہر کی دنیا اس کی اپنی اندرونی دنیا کا عکس بن گئی ہو۔ اب یہاں سے سفر اور بھی گہرا ہوتا ہے۔ واصف صاحب ہمیں تصوف کی ایک بہت اہم منزل کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور اس منزل کو سمجھنے کے لیے دو لفظوں کو جاننا بہت ضروری ہے: عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ سیدھے لفظوں میں عشق مجازی ہے کسی انسان سے محبت، اور عشق حقیقی ہے خدا اور اس کی پوری کائنات سے محبت۔
اور یہیں پر واصف صاحب ایک بہت ہی کمال کی ایک انقلابی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیوی محبت ہے یعنی عشق مجازی، یہ عشق حقیقی سے دور نہیں کرتی، بلکہ یہ تو اس تک پہنچنے کا راستہ بن سکتی ہے، ایک پل کا کام دے سکتی ہے. شرط صرف یہ ہے کہ یہ محبت خود غرضی سے پاک ہو. اور اسی سوچ کے ساتھ ہم واصف صاحب کے فلسفے کے سب سے اونچے مقام پر پہنچتے ہیں، جہاں محبت صرف ایک احساس یا جذبہ نہیں رہتی، بلکہ کائنات کی اصل حقیقت بن کر سامنے آتی ہے. یعنی محبت ہی وہ شیشہ ہے جس میں ہمیں زندگی کا اصل مطلب اور کائنات کا اصل حسن دکھائی دیتا ہے. اس کے بغیر تو سب کچھ بے ایمانی اور بے رنگی ہے. تو اس پورے سفر کے بعد، اس ساری گفتگو کے بعد، ہم گھوم پھر کر واپس اسی بنیادی سوال پر آتے ہیں کہ آخر محبت ہے کیا؟ واصف علی واصف کے نزدیک محبت کا آخری مطلب خود کو پہچاننا ہے. یہ خود شناسی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. یہ وہ آئینہ ہے جس میں انسان کو اپنا اصل چہرہ، اپنی روح نظر آتی ہے. اور جیسا کہ کہا جاتا ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا.